السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ محترم سامعین اور سامعات، خواتین و حضرات، میرا موضوع ہے ماں باپ کی دعاؤں کے مستحق بنیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور وقت کی بہت اہم ضرورت بھی ہے۔ بچے آج کل ماں باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل کی اولاد میں ماں باپ کی عزت اور احترام اور ان کی قدر تک کم ہو گئی ہے۔ چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ یورپ میں انگریزوں کا یہ ماحول ہے کہ وہ لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یورپ یعنی امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ، یہ پورا جو کلچر ہے انگریزوں کا، غیر مسلموں کا، وہاں یہ ماحول ہے اور عام بات ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو وہ لوگ اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی ایک ادارہ ہے جہاں بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں اولاد اپنے ماں باپ کو پھینک کر کے چھوڑ کے چلے آتے ہیں۔ نہ بیٹی ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، نہ بیٹا ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ یہ کتنا برا سلوک ہے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ ایک انسان کو وہاں رکھ کر چلا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ جانور ہو یا گائے بیل یا بکریاں بھیڑ بکری ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت افسوس والی بات ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلام نے ماں باپ کی خدمت پر اور ان کے حسن سلوک پر، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا باقاعدہ حکم بھی دیا ہے، بلکہ فرض ہے، ہر اولاد پر فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت بھی کرے، ان کا خیال بھی رکھے، ان کا احترام بھی کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، حسن سلوک کرے، تب جا کر کے ماں باپ کی دعائیں آپ کو لگ سکتی ہیں۔ تو میرا جو موضوع ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں کے مستحق بنے، تو مستحق کیسے بنیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ماں کی خدمت کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پڑے گا، حسن معاملہ کرنا پڑے گا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنی پڑے گی، تب جا کر کے ماں باپ کی ہمیں دعائیں لگے گی۔ اور دعا بہت اہم ہے ہم تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ اسلام کے اندر دعا کی بھی بہت اہمیت ہے اور دعا کا اثر بھی ہوتا ہے، دعا کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ہم سارے مسلمان جانتے ہیں کہ دعا یہ عبادت ہے اور دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ تو کوئی ہمیں دعا دے، اس کی بھی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اور جو ہمیں سب سے زیادہ دعا دے سکتے ہیں یا جس کی دعا ہمیں سب سے زیادہ لگ سکتی ہے وہ کون ہے؟ خود ہمارے ماں باپ ہے۔ لوگ دوسروں کو دعا کرنے کو کہہ تو دیتے ہیں، لیکن خود اپنے ماں باپ سے درخواست ریکویسٹ نہیں کرتے، یا ماں باپ کی دعا لگے اس کے لیے لوگ فکر نہیں کرتے۔ تو جہاں ہم خود دعا کرتے ہماری دعا قبول ہوتی ہے، وہی کچھ لوگ بھی ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہم کہہ سکتے سامنے والے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ ہمیں دعا میں نہ بھولیں۔ کتنی بار دیکھیے، سبحان اللہ۔ تو دعا کرنے کے لیے ہم کسی سے درخواست کریں تو جائز ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو دعا نمبر 1 کی اہمیت اسلام کے اندر دعا کی۔ پھر یہ کہ دعا کے لیے کچھ وقت ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسے ہر اذان کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کچھ اشخاص ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، تو کچھ وقت ہے جس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ ٹائپ کے لوگ جس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، انہی میں سے ماں باپ بھی ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اس میں سے کون ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، کہ کوئی باپ، کوئی والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ باپ کی دعا رد نہیں کرتا اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے۔ دیکھیے، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ تو جہاں ماں کی اہمیت ہے، ماں کا مقام و مرتبہ ہے، وہی باپ کا بھی مقام و مرتبہ ہے، اور ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے۔
اور دعا کا اتنا زیادہ اثر پڑتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تقدیر میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے بے شک، لیکن دعا سے بھی فرق پڑتا ہے۔ گویا کہ تقدیر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر انسان یہ دعا کرے گا تو اس کے اندر یہ تبدیلی آئے گی، اگر یہ دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، تو اس کے اندر اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اگر نہیں کرے گا تو اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ بات جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین خالق و مالک ہے، وہ عالم الغیب، اس کو سب پتا ہے، تو یہ چیز بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہے کہ اگر دعا کرے گا تو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، اگر نہیں کرے گا تو نہیں آئے گی۔ تو لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کو اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو وہ دعا، یعنی دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے۔ ولا يزيد في العمر، ولا يزيد في العمر، دیکھیے کہ عمر میں اضافہ نہیں ہو سکتا الا بالبر، مگر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے۔ یعنی اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب یہاں خواتین بھی موجود ہیں اور لائیو بھی خواتین کچھ دیکھ رہی ہوں گی، تو کون سی خاتون ایسی ہے جو نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر کی عمر لمبی ہو، ہے نا؟ تمام بیویاں چاہتی ہیں ان کے شوہر کی عمر لمبی ہو، تو آپ اپنے شوہر کو کہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر صحیح سلامت رہیں، لمبی زندگی ملے، تو آپ اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ کے خلاف بھڑکائیے مت، ان کے دلوں میں ماں باپ کی نفرت مت ڈالیے، ان کو دور نہ کریں، بلکہ آپ کہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجیے، ماں باپ کو پیسے بھیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں باپ کا اچھا معاملہ کیجیے۔ اگر وہ کریں گے تو دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے شوہر کی زندگی میں عمر میں برکت بھی ہوگی، اللہ ان کی عمر کو بڑھا بھی دے گا۔ تو گویا کہ اگر کوئی بیوی اگر عقل مند ہوگی اور واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، ایماندار ہوگی، تو کبھی بھی اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف نہیں بھڑکائے گی، کیونکہ ماں باپ کے خلاف اگر کوئی بیوی بھڑکاتی ہے شوہر کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیوی خود اپنے شوہر سے محبت کرنے میں مخلص نہیں ہے، اس کو سچی خود اپنے شوہر سے بھی ہمدردی نہیں ہے، چاہے ساس سسر سے ہو یا نہ ہو، ایسی بیوی کو شوہر سے سچی ہمدردی محبت نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر حسن سلوک نہیں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، یا ماں باپ کا اچھا معاملہ نہیں کرتا ہے، تو آپ کا شوہر گنہگار بن رہا ہے، تو اگر وہ گنہگار بنے گا تو قبر کے اندر عذاب ملے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر کو قبر میں عذاب ملے؟ کیا کوئی عورت چاہے گی کہ اس کے شوہر کو جہنم کے اندر اٹھا کے پھینک دیا جائے؟ کیونکہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یا حسن سلوک نہیں کرنا، ان کا خیال نہیں رکھنا، یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بھی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ تو اگر کوئی کسی کا شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر کچھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بیوی کا شوہر بھی ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپسی جھگڑے، پریشانی، تکلیف جو بھی سب سائڈ میں، لیکن کبھی بھی بھول کر کے بھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے خلاف نہ کرے۔ وہ برا کرے گی ساس، ان کو ملے گا، سسر آپ کو برا کرے گا آپ کے ساتھ، اللہ کو سزا دے گا، لیکن آپ اپنے شوہر کی آخرت کو برباد نہ کریں اور آپ خود اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ تو دعا کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے زندگی میں۔ اس کی ایک اور مثال لیجیے، سورہ صافات میں اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا فلولا انه كان من المسبحين لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ یونس تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، یعنی دعا نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، تو قیامت تک یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ دیکھیے اگر یونس علیہ السلام دعا نہ کیے ہوتے مچھلی کے پیٹ میں، تسبیح نہ پڑھتے، دعا نہ کرتے، توبہ استغفار نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتا ہی نہیں۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قیامت تک اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتا۔ تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو کیوں نکالا؟ دعا کرنے کی وجہ سے، تسبیح کرنے کی وجہ سے، توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے۔ پتہ چلا کہ دعا کا کتنا اثر ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ چیز بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، پہلے سے آلریڈی ہے کہ دعا کریں گے تو آپ اس مصیبت سے نکلیں گے اور نہیں کریں گے تو
نہیں نکلیں گے. سبحان اللہ. کچھ لوگ تقدیر پر بھروسہ کر کے محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تقدیر پر ہمارا ایمان ہے لیکن کوشش کرنا, محنت کرنا, اچھے کام کرنا, ماں باپ سے سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے, اس کا انکار کرنا کفر ہے. لیکن تقدیر پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے کام نہ کریں, دعاؤں کی کوشش نہ کریں, ماں باپ سے دعا لینے کی کوشش میں نہ لگے. یہ بات نہیں ہے. بلکہ تقدیر میں ہر چیزیں لکھی ہے اور دعا کا بھی اثر اللہ نے تقدیر کے اندر رکھا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو, پانچوں وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے. کوئی نماز کو تاخیر نہیں کرنی ہے. قضا کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں کہ 2 دن کی نماز قضا باقی ہے, اس کو کیسے پڑھیں؟ پرسوں کی عشاء کی نماز باقی ہے, تو یہ بتائیے کہ عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھیں یا ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ آپ کا کپڑا ہے کہ 2 دن کے کپڑے کو کیا دھو لیں؟ بتائیے کیا فریج ہے کہ 2 دن آپ نے کھانا رکھا تھا آج کھا لیں؟ یہ نماز ہے, قضا کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے. ہر نماز کو اسی دن بلکہ اسی وقت میں ادا کر لینا ہے. نماز کو کام کو سائڈ میں رکھیے, نماز کو پہلے رکھیے. کپڑے دھونا, کھانا بنانا, جو بھی کام ہے سب سائڈ میں, کام چھوڑیے, نماز کو پہلے پڑھیے. اور دوسرا کام کیا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو, دوسرا سب سے پسندیدہ محبوب عمل اسلام کے اندر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ اکبر. یعنی نماز کے فوراً بعد سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل جو اسلام میں بتایا گیا وہ کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا معاملہ کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کا خیال رکھنا, انہیں تکلیف نہ دینا. یہ ہر اولاد پر فرض ہے. کچھ لوگ ماں کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں لیکن باپ کو ہلکے میں لے لیتے ہیں. کچھ لوگ تو باپ کی خدمت ہی نہیں کرتے ہیں. یہ بہت غلط نظریہ ہے. کوئی بھی باپ ہے نا جی, باپ کو بیل تو نہیں ہے. دنیا میں دیکھیے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ لوگ ماں کے بارے میں لکھیں گے, تحریر, مضمون, سب کچھ. ماں کی خدمت کرو, ماں کا خیال رکھو, تو باپ کہاں جائے گا؟ یہ باپ کیا پتھر ہے؟ یہ باپ کوئی انسان نہیں ہے؟ باپ کے سینے میں کیا دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے؟ باپ کو کیا تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ باپ کوئی انسان نہیں ہے کیا؟ ان کو خوشی حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے یا ان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہے وہ؟ جیسے باپ ویسے ماں ہے. یہ بھی یاد رکھیے, اہم نقطہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے درجے کو مقام بھی اونچا رکھا ہے لیکن حسن سلوک میں دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ باپ کو اگر ماں کو دیتے ہیں 5,000 تو باپ کو دیں گے 2,000. ایسا نہیں ہے. اگر ماں سے ملاقات کرتے ہیں 2 مرتبہ تو باپ سے ملے آپ 1 مرتبہ. اب والدہ کو فون کرتے ہیں دن میں 2 مرتبہ تو چونکہ ماں کا دیتا اونچا 2 مرتبہ بات کر لو. اب باپ ہے تو 1 مرتبہ فون, یہ صحیح نہیں ہے. ماں اور باپ دونوں برابر ہے. خدمت کے معاملے میں, حسن سلوک کے معاملے میں, اچھے برتاؤ, دونوں برابر ہے. بس ماں کا درجہ اللہ نے اونچا رکھا ہے باپ سے, مقام و مرتبہ اونچا ہے, لیکن ضروری ان کے ساتھ سلوک کرنا, خدمت کرنا دونوں کے لیے ضروری ہے. جیسے نماز بھی ضروری ہے اور روزہ بھی ضروری ہے, لیکن نماز کا مرتبہ اونچا ہے. تو کیا ہم نماز پڑھیں گے اور روزہ چھوڑ دیں گے رمضان کا, چلے گا؟ نہیں. دونوں آنکھیں ضروری ہے ہمارے لیے. تو کہیں گے نہیں ایک کون, تو اگر آپ کا ایک آنکھ پھوڑ دی جائے اور ایک سے آپ کام چلائیے, چلے گا؟ تو یہ دونوں جو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ ہماری ماں ہے, ایک آنکھ ہمارے باپ ہے, دونوں ضروری ہے نا, دونوں چاہیے. تو اسی طرح سے ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے اور ان کی نافرمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, اس میں سے کچھ حدیثیں آپ کو سنائی گئی. تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے. حسن سلوک